السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی چل رہا ہے اور 22 جمادی الثانی کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو اسی موضوع کو لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اگلے پچھلے بوروں کے سردار ہوں گے سوائے انبیاء اکرام کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان کتنی دیر ہوں، تو تم میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پہ سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں، وہ مال کے بھی ہیں اور صحبت کے بھی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بیٹوں کو بلانے کا سوچا کہ میں وصیت کر جاؤں کہ میری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ لوگ خلافت میرا حق ہے یہ باتیں لے کر نہ بیٹھ جائیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جی میں آیا کہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میرا اللہ خود ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے نہ دے گا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چاہ رہے تھے اور چاہتے تھے بھی کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنے۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، تم پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی، تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو اسی دن سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عقیق اللہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری خود حج پر جانے کے بجائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں کتنا حسین ہے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن مان رہے ہیں کہ ابو بکر کے میرے پر اتنے احسانات ہیں۔ اور آخری میں دیکھیں نا، وضاحتیں تو ہزار ہیں، احادیث تو ہزار ہیں، اگر میں بولتا رہوں گا نا تو یہ میری زبان قیامت تک نہیں رکے گی نہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق کی شان چلتی رہے گی، میری زبان رکے گی نہیں قیامت تک۔ اور جو بدبخت لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، زبان راضی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میری صرف ایک یہی دلیل کافی ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر لازم کیا کریں ثواب کی نیت سے۔ شکریہ، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔